السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو لرننگ قرآن، لرننگ قرآن میں خوش آمدید۔ آیت نمبر 14 ہم نے مکمل کی تھی، اور جس میں ڈسکشن چل رہی تھی ایک آدمی کے بارے میں جو بعض مفسرین کا خیال ہے کہ ولید بن مغیرہ تھا۔ اس کی کچھ صفات بتائی گئی ہیں اس کے اندر کہ جو ہر بات پر وہ کیا کرتا تھا، قسم کھانے والا تھا، ٹھیک ہے، زیادہ قسمیں کھانے والا تھا، تانے دینے والا تھا، چغلیاں دینے والا، دغلیاں کرنے والا تھا، بھلائی کے کام سے روکنے والا تھا، اور حد سے بڑھنے والا گنہگار تھا، بڑا اجڑ تھا، بد اصل یعنی کہ بد ذات بھی تھا۔ اب اس کی کیا کرتے تھے، قریش مکہ پیروی کیا کرتے تھے۔ تو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اس کے اندر یہ خصوصیات تھی کہ وہ مالدار بھی ہے، بیٹوں والا بھی ہے، اور اس جیسے تو یہ تو کوئی کوالٹی نہ ہوئی نا فالو اپ کرنے کے لیے۔ چلیں آیت نمبر 15 دیکھتے ہیں، نیکسٹ آیت میں کیا اللہ پاک فرما رہے ہیں۔ اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا، جب اس پر ہماری آیت پڑھی جاتی ہیں، قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، کہتا ہے یہ تو پہلوں کی کہانیاں ہیں۔ جب اس پر ہماری آیت پڑھی جاتی ہیں تو کہہ دیتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کی داستانیں ہیں۔ سَنَاسِمُهُ، عنقریب ہم داغ دیں گے اس کو، داغ لگائیں گے اس کو، عَلَى الْخُرْطُومِ، اس کے ناک کے اوپر، جلدی ہم اس کی لمبوتری ناک پر داغ لگائیں گے۔ ممکن ہے کہ اس کی ناک بڑی اور لمبوتری ہو، تاہم عمومی محاورہ یہ ہے کہ جو لوگ صاحب مال اور اولاد ہوں ان کی ناک بھی بڑی ہوتی ہے، اور یہ لوگ اپنی ناک کی خاطر ایسے جتن کرتے رہتے ہیں کہ ان کی ناک کو کوئی آنچ نہ پہنچے۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ ہم کسی شخص کی اس بڑی ناک کو پوری طرح ذلیل کر کے چھوڑیں گے، ہم اس شخص کی اس بڑی ناک کو پوری طرح ذلیل کر کے چھوڑیں گے۔ اِنَّ بَلَوْنَاهُمْ، بے شک ہم نے آزمائش میں ڈالا ان کو، کَمَا بَلَوْنَا، جیسا کہ آزمایا ہم نے، اصحاب الجنت، باغ والوں کو، اذ اقسموا، جب انہوں نے قسم کھائی، لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، البتہ ضرور کاٹ دیں گے اس کو صبح سویرے۔ ہم نے انہیں ایسے ہی آزمایا ہے جیسے باغ والوں کو آزمایا تھا جب انہوں نے قسم کھائی تھی کہ صبح ہی باغ کا سارا پھل توڑ دیں گے۔ یعنی ان قریش مکہ کو بھی اس طرح آزمائش میں ڈالا جیسا باغ والوں کو آزمائش میں ڈالا تھا۔ وَلَا يَسْتَثْنُونَ، اور کوئی استثناء نہیں کر رہے تھے۔ اب باغ والوں کا قصہ یہ ہے جسے ہم تسلسل کے ساتھ اپنے الفاظ میں بیان کریں گے کہ کسی شخص کا ایک باغ تھا جو بھرپور فصل دیتا تھا۔ اس شخص کا زندگی بھر یہ دستور تھا رہا کہ جب بھی پھل کی فصل اٹھاتا تو اس کے 3 حصے کرتا۔ ایک حصہ تو خود اپنے گھر کی ضروریات کے لیے رکھ لیتا، دوسرا حصہ اپنے قریبی رشتہ داروں مسایوں میں تقسیم کر دیتا، تیسرا حصہ فقراء اور مساکین میں بانٹ دیتا۔ اس کی سخاوت کی وجہ سے اس کا باغ سب سے زیادہ فصل دیتا۔ کٹائی کے دن فقراء اور مساکین موقع پر پہنچ جاتے اور اپنا حصہ وصول کر لیتے۔ جب یہ شخص انتقال کر گیا تو اس کے بیٹوں کو خیال آیا ہمارا باپ تو ساری عمر اس باغ کی فصل کو ادھر ادھر تقسیم کر کے اپنی کمائی یوں ہی لٹاتا رہا اور زندگی بھر مفلس ہی رہا۔ اب کے یہ ریت ختم کر دینا چاہیے۔ باغ ہمارا ہے، اس پر ہمارا حق ہے۔ چنانچہ انہوں نے آپس میں طے کر لیا کہ جب کٹائی کا موقع آئے گا تو راتوں رات ہی کر لی جائے، تاکہ نہ غریب مسکین آئے، نہ ہمیں تنگ کریں اور نہ ہم برے بنیں۔ انہوں نے اس بات پر قسمیں کھائیں کہ ایسا ہی کریں گے، اور انہیں اپنی اسکیم پر اس قدر وثوق تھا کہ انہوں نے انشاءاللہ کہنے کی ضرورت بھی نہ سمجھی۔ جب کٹائی کا وقت آ گیا تو راتوں رات خوشی خوشی چلتے کودتے اپنے باغ کی طرف روانہ ہوئے۔ ادھر اللہ کا کرنا یوں ہوا کہ اس رات سخت آندھی کا طوفان آیا جس میں آگ تھی۔ آندھی کے ذریعے وہ آگ باغ کے درختوں تک پہنچ گئی، تھوڑے ہی عرصے میں نے جلا کر راکھ کر دی۔ آن کی آن میں سارا باغ جل کر راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ جب یہ عقل مند بیٹے وہاں پہنچے تو وہاں نقشہ ہی بدلا ہوا تھا، انہیں وہاں باغ نامی کوئی چیز نظر نہ آئی۔ سوچنے لگے ہم شاید رات کے اندھیرے میں کسی غلط جگہ پہنچ گئے ہیں۔ پھر جب کچھ حواس درست ہوئے تو حقیقت ان پر آشکار ہوئی کہ ان کی نیت کا فطور آندھی کا عذاب بن کے ان کے باغ کو بھسم کر گیا ہے۔ اب وہ ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے،
ان کے مزلے بھائی نے کہا کہ کیا میں نے تمہیں نہ کہا نہ تھا کہ اللہ کی تسبیح بیان کرو، اسے ہر وقت یاد رکھو، اسے خیر مانگو۔ مگر ان بھائیوں میں سے کسی نے بھی مزلے کی طرف توجہ نہ دی تو ناچاری سے بھی ان کا ساتھ دینا پڑا، اور وہ ملامت بھی اس طرح کرتے تھے۔ ایک دوسرے کو کہتا کہ تم نے ہی یہ ترغیب دی تھی، دوسرا کہتا یہ مشورہ تو تمہارا ہی تھا، اب پچھتانے سے نہ کچھ بن سکتا تھا، جو کچھ ہونا تھا ہو چکا تھا۔ باپ کو اس کی سخاوت اور دوسروں سے ہمدردی کا یہ صلہ ملتا رہا کہ اسی کا باغ سب سے زیادہ پھل لاتا تھا، اور جتنا کچھ وہ دوسروں پر خرچ کرتا تھا اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ اسے مہیا فرماتا۔ مگر جب بیٹوں پر بخل اور حرص غالب آئی تو اس کا ثمرہ یوں ملا کہ نیت کے فتور نے مجسمے طوفان کا روپ دھار کر سارا باغ ملیہ میٹ کر دیا۔ اس وقت نہ زمین کی زرخیزی کام آئی نہ ان کی کوئی تدبیر۔ اس واقعے سے یہ بات از خود واضح ہو جاتی ہے کہ دوسروں سے ہمدردی اور اچھے سلوک کی بنا پر اگر اللہ تعالیٰ نادیدنی وسائل کے ذریعے رزق فراہم کر سکتا ہے تو نیت میں فتور آنے پر ایسے ہی نادیدنی وسائل سے دیے ہوئے رزق کو چھین بھی سکتا ہے۔ آخر سب مل کر کہنے لگے واقعی ہماری سب کی زیادتی تھی کہ ہم نے فقیروں محتاجوں کا حق واقعی ہم سب کی بڑی زیادتی ہے، ہم نے فقیروں محتاجوں کا حق ماننا چاہا، حرص و طمع میں آ کر اصل کھو بیٹھے، جو کچھ خرابی آئی اس میں ہمیں قصوروار ہیں، مگر اب بھی ہم اپنے پروردگار سے نا امید نہیں۔ کیا عجیب ہے کہ وہ اپنی رحمت سے پہلے باغ سے بہتر باغ ہمیں عطا فرمائے۔ آیت نمبر 19 میں دیکھتے ہیں فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ۔ پھر آپ کے پروردگار کی طرف سے ایک آفت اس باغ پر پھر گئی جبکہ وہ ابھی سوئے ہوئے تھے۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، اور باغ یوں ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی ہو۔ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، اور وہ صبح دم ہی ایک دوسرے کو پکارنے لگے أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ، کہ اگر تمہیں پھل توڑنا ہے تو سویرے سویرے ہی اپنی کھیتی کی طرف نکل چلو۔ فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، پھر وہ چل کھڑے ہوئے اور آپس میں چپکے چپکے کہہ رہے تھے أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ، کہ آج کوئی مسکین تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ، اور وہ صبح سویرے ہی لپکتے ہوئے وہاں جہاں پہنچے جیسے وہ پھل توڑنے کی پوری قدرت رکھتے ہوں۔ فَلَمَّا رَأَوْهَا، جب انہوں نے دیکھا، قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ، بے شک البتہ ہم بھٹک گئے ہیں۔ پھر جب انہوں نے اس باغ کی طرف دیکھا تو کہنے لگے یقیناً ہم راہ بھول گئے ہیں۔ بل نحن محرومون، پھر غور سے دیکھا تو کہنے لگے بلکہ تو ہمارے تو نصیب ہی پھوٹ گئے ہیں۔ قال أوساطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، ان کے مجلے نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا نہ تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے۔ قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، وہ کہنے لگے پاک ہے ہمارا پروردگار، ہم ہی ظالم تھے۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر آپس میں ملامت کرنے لگے۔ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ، بولے ہائے افسوس ہم ہی سرکش ہو گئے تھے۔ عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا، امید یہ ہے کہ ہمارا رب کے بدل کر دے ہم کو خیرا منہا انا الی ربنا راغبون، بہتر اس سے بے شک ہم اپنے رب کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ کچھ بعید نہیں ہمارا پروردگار ہمیں اس کے بدلے میں اس سے اچھا باغ عطا فرمائے، ہم اپنے پروردگار کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ کذالک العذاب، اس طرح ہوتا ہے عذاب، ایسا ہوتا ہے عذاب۔
ولا عذاب الآخرہ، البتہ عذاب آخرت کا، اکبر لو کانوا یعلمون، زیادہ بڑا ہے کاش وہ ہوتے وہ جانتے. ایسا ہوتا ہے عذاب، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی بڑا ہے، کاش یہ لوگ جان لیتے. یعنی یہ عذاب تو باغ والوں کو اس دنیا سے ملا ہے، اور آخرت میں اس طرح کے بخل سے عذاب ہوگا اور اس سے بہت بڑا ہوگا. اللہ پاک ہم سب کو ہر قسم کے عذاب سے محفوظ فرمائے. یعنی بخل کرنے والے کو عذاب ہوگا، سخی کو اللہ پاک اور عطا فرماتے ہیں. سخی اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، سخی اللہ کا دوست ہوتا ہے. سخی کو اللہ پاک بہت زیادہ اس کی سخاوت کی وجہ سے عطا فرماتے ہیں، اور بخیل اللہ کا دوست نہیں ہوتا. بخیل اللہ کا دوست نہیں ہوتا، اس پر اللہ کا عذاب آتا ہے، اور آخرت کا عذاب تو بہت سخت عذاب ہے. وہاں پہ اس کے بیٹوں نے بخل کرنے کی کوشش کی، اللہ نے اس سے وہ سب کچھ لے لیا ان لوگوں سے. جو ان کا باپ تھا وہ سخی تھا، کتنے رزق اس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اللہ اس کو انہی کے صدقے اتنا کچھ اور عطا فرما دیتے تھے، اور عطا فرما دیتے، اور عطا فرما دیتے تھے. جہاں پہ اس کا انتقال ہوا اس کے بیٹوں کو، کہ دل میں بخل آ گیا، ان کی نیت میں فتور آ گیا، اللہ نے سب کچھ لے لیا. تو یہ بخیل لوگوں کا انجام. اور یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ جو عذاب ان پہ بھیجا تھا ان کے باپ پہ، وہ دنیا کا عذاب تھا، آخرت کا تو اس سے بھی سخت عذاب ہے. اللہ پاک ہم سب کو ہر قسم کے عذاب سے بچائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین.